وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں جس کو واضح طور پر سمجھا نہ جا سکے، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور جن کے دلوں میں ٹھیڑ ہوتا ہے وہ اس کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں فتنہ برپا کرنے کے لیے۔ تو ایک انسان اپنے رب کو سجدہ کرے، اس میں کون سی متشابہ بات ہے بتائیے؟ اور ایک تمام انبیاء کی سنت بھی یہی رہی ہے کہ جب اللہ کی نشانی آتی ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کا اقتدار میں جانا اللہ کی نشانی تھی، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانی کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ جو فیصلہ کر لیتا ہے اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ حالات واقعات اس کے گرد گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، ناممکنات ممکنات میں بدلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی یہ نشانی ہے، اور اس نشانی کے اوپر پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ہر موقع پر یہ صبر و شکر کرنے والا خاندان ہے، مجاہدوں کا خاندان ہے۔ سارے انبیاء بہت زیادہ فہم و فراست والے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو باتوں کی سمجھ دی ہوتی ہے، تو یہ بالکل اس میں کوئی ذرہ برابر متشابہ چیز نہیں ہے۔ محکم چیز کو متشابہ کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو ملائکہ والے سجدے والا معاملہ ہے اس کے اندر اس چیز کی گنجائش موجود ہے کہ اس سجدے کی نوعیت کیا تھی، وہ کس انداز سے تھا، یا ایسا یعنی اللہ نے کیوں حکم دیا، یعنی بظاہر عجیب سا لگتا ہے لیکن وہ مالک ہے، کیوں حکم دیا اس کی تشریح اللہ نے نہیں فرمائی ہے، اور ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں وہ کیوں حکم دیا، وہ اللہ سمجھتا ہے، اللہ نے بتائی نہیں ہے۔ اس کو اگر وہ کہے کوئی بندہ کہ یہ متشابہ سا مسئلہ ہے کہ کس طرح سجدہ ہوا ہے، کیوں سجدہ ہوا، تو یہ باقی سجدہ ہوا وہاں کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ چیز متشابہ ہے۔ وہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ متشابہ ہے، یعنی اس معنوں میں کہ پتہ نہیں اللہ کو ہوا یا آدم علیہ السلام کو، اس طرح کچھ لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ بالکل آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، یا کیسے جھکے اور یہ اللہ نے حکم کیوں دیا، یہ دو باتیں متشابہ یہ نہیں معلوم کی جا سکتی۔ باقی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں متشابہ قرار دینا یہ حقیقت سے نظریں پھیرنا ہے، اور اپنے اکابرین کا دفاع کرنے والا انداز ہے، یہ محمد حنیف کا دفاع کرنے والا انداز ہے۔ محمد حنیف نہیں بچ سکتا، اس نے جو کانڈ کیا ہے، وہ جو جرم کیا اس نے، وہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ انتہائی سمجھانے کے بعد پھر وہ ضد پر آگے انا کا مسئلہ بنا دیا، اور پھر انہوں نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے اس معاملے میں، میری عقل حیران ہے کہ محمد حنیف اتنے بڑے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی کوئی نہیں، یہ وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے، اندازہ لگائیے۔ بالکل جو یعنی اس معاملے میں فریبکاری والا انداز کیا ہے عقیدے کے معاملے میں محمد حنیف نے، عمل کے معاملے میں وہی فریبکاری کی ہے معراج الدین نے، کمال خان نے، اور یہ ضمیر صاحب نے، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کا عاطف زرین کا تو کہنا ہی کیا، انہوں نے فتویٰ لگایا، اندازہ لگائیے۔ اس ظالم نے فتویٰ لگایا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، کہتے ہیں منکر حدیث ہے، اس وقت آگ میں ہے، اندازہ اتنا بڑا اس کے منہ سے کیسی یہ بات نکلی۔ تو اسی وقت میں نے کہہ دیا، میں کہا یہ بندہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا ہے، اب جو اس کے ساتھ چلے گا وہ اپنا انجام دیکھ لے، اس کا فہم کیا ہے۔